والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ان صحابہ کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کا قرآن پاک میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی حوالے سے ذکر ہے، یا جن کے حوالے سے قرآن پاک کی کوئی آیت یا کوئی حکم نازل ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تھا پچھلے درس میں۔ آج عشرہ مبشرہ میں سے ایک بزرگ ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، معروف صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے بھی مختلف واقعات احادیث میں مذکور ہیں، ان میں سے ایک دو باتیں ہیں۔ یہ غالباً 5ویں یا 6ٹھے نمبر پہ مسلمان ہوئے ہیں، ابتدائی مسلمانوں میں سے، جب قریش کی مخالفت شدت پر تھی اور مسلمان ہونے والوں کو نفرت کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا، طعنوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا، تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ اس دور کے اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا واقعہ روایات میں آتا ہے کہ والدہ ان کی حیات تھی اور والدہ کی بڑی خدمت گزار تھے، والدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے اور بڑی اطاعت کرتے تھے۔ معروف تھا کہ سعد اپنی ماں کا بڑا وفادار ہوتے، بعض مزاج ہوتے ویسے ہونا بھی چاہیے، لیکن بعض مزاجوں میں یہ بات ہوتی ہے۔ یہ جب کلمہ پڑھ لیا انہوں نے تو ماں ناراض ہو گئی، اور ناراض نہیں ہوئی، سخت ناراض۔ جب ارد گرد کے لوگوں نے دیکھا کہ سعد نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ماں اس کی ناراض ہو گئی ہے، تو لوگوں نے پھر اس کو امتحان کی جگہ بنا لیا، ماں کو ابارنے میں لگ گئے۔ گھر گئے، والدہ کو پتہ چلا تو والدہ نے بول چال بند کر دی، میں نے بولتی محمد کو چھوڑو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں یہ چھوڑ سکتا نہیں، بول چال بند کر دی۔ محلے والوں کو پتہ چلا، محلے والوں نے اس کو اور استعمال کرنے کی کوشش کی، ماں کو جا کے اور ابھارا۔ 1-2 دن گزر گئے، وہ بولنے پہ تیار نہیں ہے، یہ صاف کہہ رہے میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد پھر کسی کا ایمان ایسے ہی مسئلہ ہی ایسا ہے۔ 1-2 دن کے بعد کسی نے کہا کہ ایسا کرو ماں، یہ کلمہ کہتا میں نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا، ہم اس کے مزاج بھی جانتے ہیں، تمہارا بھی بڑا فرم بردار ہے، بڑا اطاعت گزار ہے، تم ذرا سختی مضبوط کر لو تو چھوڑ دے گا۔ اور ماں پہلے ہی تکڑی تھی اس معاملے میں۔ ماں نے 2-3 دن کے بعد کہہ دی کہ میں گھر سے نکلتی ہوں۔ گھر سے باہر کھلا بازار سے جا کے بیٹھ گئی دھوپ میں، میں گھر واپس تب جاؤں گی جب تم اعلان کرو گے کہ میں نے محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کے دھوپ میں بیٹھ گئی ہے، سر سے کپڑا اتار دیا، دھوپ میں ننگے سر بیٹھی ہوئی ہے، اور دوپہر کی مکے کی دھوپ، اللہ اکبر کبیر۔ سعد ادھر دیکھتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں، اور ادھر سوچتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں کہ نماز چھوڑی جاتی ہے نہ کلمہ چھوڑا جاتا ہے، سخت آزمائش بھی آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، ماں تو بہت اڑ گئی ہے، بات سننے کو تیار نہیں ہو، دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی ہے۔ میں اب اس وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ذرا اگر ایمان کا مسئلہ بھی ہے، ماں کا مسئلہ بھی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ایسا کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو وحی کا انتظار کرتے تھے، اوپر سے کیا ڈالنا ہے۔ بہت سے معاملات حضور خاموش ہو جاتے تھے، خاموشی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضور وحی کا انتظار میں۔ ایک دن گزرا تو دوسرا دن گزر گیا، باپ صاحب بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں،
ماں کو پاس وقت نہیں، جب تک کلمہ چھوڑنے کا اعلان نہیں کرو گے اس وقت تک میں گھر کے دروازے کے اندر نہیں جاؤں گی، یہیں بیٹھی رہوں گی۔ اب وہ بھی ساتھ کا حوصلہ نہیں پڑ رہا، پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ 2 دن کے بعد 2 دن گزر گئے، اللہ پاک کی طرف سے وحی ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہے، لیکن ساتھ یہ فرمایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ماں باپ کی حکم مانو، فرما برداری کرو، ادب کرو، احترام کرو، لیکن اگر آپ ماں باپ کفر پہ آمادہ کریں تو یہ بات نہیں مانو۔ قرآن پاک کی صاف آیت نازل، ان جاہداک، اللہ کا ارشاد ہے اگر تجھے مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، جو کچھ خبر نہیں ہے لیکن فلا تطعہما، یہ بات نہیں ماننی۔ لیکن ساتھ آگے فرمایا فلا تطعہما کا معنی گستاخی نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یہ بات نہیں مانی، باقی معاملات میں ماں کی خدمت، اطاعت، ادب، احترام پورا قائم رکھنا، یہ بات نہیں مانی، کفر والی بات نہیں ماننی۔ باقی وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں جو تمہارا ان کا حق ہے، جو ادب ہے، احترام ہے، خدمت ہے، وہ پوری کرنی۔ اس پر ایک اور واقعہ یاد آ گیا مجھے۔ ہمارے بزرگ تھے، یہیں سیالکوٹ کے تھے، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، نو مسلم تھے، سکھ گھرانے سے مسلمان، یہ پسرور کے قریب گاؤں ہے ان کا، سندھی کہلاتے ہیں، سندھ چلے لگے بس گئے تھے، لیکن ہے یہ پسرور کے تھے، پسرور کے ساتھ گاؤں ہے وہاں کے، وہ مسلم تھے، مسلمان ہو گئے، والدہ ان کی ساتھ تھی، وہ مسلمان نہیں، آخر تک نہیں ہوئی۔ یہ پڑھ لکھ گئے، عالم بنے، لیڈر بنے، رہنما بنے، وہ پہنچ گئے، ماں کو رکھا ساتھ ہی ہے، خدمت کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے واقعے میں لکھا ہے کبھی کبھی ماں کو غصہ آتا نا تو جوتا اتار، ان کا پرانا نام تھا بوٹا سنگھ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ کا پرانا نام تھا بوٹا سنگھ، جوتا اتار لیتی اور مارنا شروع کرتی، بوٹا تو مسلح کیوں ہے؟ بوٹا تو مسلح کیوں ہے؟ مسلمان لو مولانا سندھی جی کہتے ہیں کہ میں ایسے لنگے سر رہتے تھے، آرام سے بیٹھ جاتا، سر ماں کے آگے کر دیتا، ماں جتنا مار سکتی ہو مار لو، یہ تمہارا حق ہے اور اپنے ایمان پہ قائم رہنا میرا حق ہے۔ کئی دفعہ کہتے میں نے ماں سے جوتے کھائے ہیں، کبھی بتانا غصہ آتا تھا، یہ بوٹا تو مسئلہ کیوں ہے؟ ہماری مار لو جوتیاں۔ میں سامنے بیٹھ جاتا، سر سامنے کر کے وہ اپنا پورا غصہ نکالتی، اور میں کہتا اماں جی یہ آپ کا، یہ غصہ نکالنا آپ کا حق ہے اور اپنے ایمان پر قائم رہنا میرا حق ہے۔ تقریباً یہی صورتحال سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آ گئی، تو قرآن پاک کی وحی آئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا سعد اللہ پاک نے یہ حکم نازل کیا، خدمت میں کمی نہ آئے، ادب احترام جو بھی کر سکتے ہو جتنا کرو، لیکن کفر نہیں کرنا۔ اب سعد بھی تکڑے ہو گئے، جا کے ماں سے کہا بیٹھتی ہو بیٹھو، جاتی ہو جاتی، نہیں میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا، جاؤ۔ اب محلے والوں نے سوچا کہ یہ تو ماں بیچاری خراب ہوگی، تو سمجھا بجھا کے لندن لے گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا یہ ارشاد ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، ماں باپ کی پوری خدمت کرو، پورا احترام کرو، پورا ادب کرو، جو ہو سکتا ہے کرو، لیکن اگر کفر کی بات کہتے ہیں ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بہت سارے واقعے، ایک واقعہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ حجۃ الوداع پہ نا، فتح مکہ پہ
حضور کے ساتھ گئے، مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے، تو حضور فتح مکہ پہ آئے تو یہ ساتھ تھے، وہاں بیمار ہو گئے۔ اب میرے دل میں مکہ فتح مکہ کا واقعہ ہے یا حجۃ الوداع کا ہے، اور دونوں میں سے ایک واقعہ، مکے واپس آئے، بیمار ہو گئے۔ بیماری حد سے بڑی محسوس ہوا کہ شاید میں بس اوقات بیمار کو محسوس ہوتا ہے میں جا رہا ہوں۔ اب ان کو فکر کس بات کا ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بیمار پرسی کے لیے، ساتھ کیا حال ہے ان کے خیمے میں؟ دو باتیں پوچھی۔ ایک بات تو یہ کہ یا رسول اللہ، الحمدللہ اللہ پاک نے بہت کچھ دے رکھا ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، بیٹی کو بھی ضرورت نہیں ہے، میں جی تک مال صدقہ کر دوں، میں تو ویسے ہی جا رہا ہوں اس کیفیت میں کہ میں تو ویسے ہی جا رہا ہوں، تو اولاد ہے نہیں، ایک بیٹی ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کو، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں سارا مال صدقہ کروں۔ حضور نے منع فرمایا نہیں، اور رشتہ دار کیا، ان کو حق کیوں مارتے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا، میں نہیں، اچھا تیسرا حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، باقی رشتہ داروں کے، ہاں یہ بس ثلث و کثیر، یہ بھی زیادہ ہی ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے۔ حضور نے تیسرے حصے کی اجازت دی، یہ کہہ کے ثلث و کثیر، تیسرا بھی زیادہ ہی ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے، یوں اس کا معنی یہ ہے۔ اور پھر تسلی دی اس کو کہ ساتھ گھبراؤ نہیں، اللہ پاک لمبی عمر دے گا تجھے، ابھی بڑے کام اللہ نے تجھ سے لینے ہیں، تیری وجہ سے کئی قوموں کو نفع ہوگا، کئی قوموں کو ضرر پہنچے گا، کئی قوموں کا بیڑا غرق ہوگا، کئی قومیں سے فائدہ اٹھائیں گی۔ یہ فاتح ایران ہیں، رستم کی فوجوں کو انہوں نے شکست دی تھی، یہ کوفے کے بانی ہیں، کوفہ ان کی نگرانی میں بنا تھا، تو یاد کیا کرتے تھے کہ میں تو جا ہی رہا تھا، نبی کریم نے دعا نے روک لیا مجھے ان کاموں کے لیے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا، ویسے تو اللہ پاک دعائیں ہر ایک کی قبول کرتا ہے، لیکن ان کے بارے میں ان کی آخر عمر میں یہ معروف مشہور ہو گیا تھا کہ بابا جی کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ ہو جاتی۔ یہ اللہ پاک بات بندوں کو یہ احساس دیتے ہیں، حدیث میں حضور نے فرمایا ان من عباد اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں کچھ بھی نہیں لگتے، لیکن لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ کا نام لے کے کوئی بات کہہ دیں اللہ لاج رکھ لیتا ہے، ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی قسم کھا کے بات کر اللہ پاک پوری کر دیتا ہے، یا کہہ دیتا انہیں چلو یہ بات حضور نے فرمایا، یہ ان لوگوں میں سے تھے۔ تجربہ بھی لوگوں کو تھا، مشاہدہ بھی تھا کہ بابا جی نے جو بات کہہ دی ہے نا ہو گئی ہے۔ ایک دن ایک آدمی نے پوچھا حضرت یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، شہرت بھی ہے کہ حضرت سعد بن وقاص کی زبان سے کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ پاک پوری کر دیتے ہیں، اور کئی لوگ اس لیے آتے تھے کہ بابا جی کی منہ سے کوئی کلمہ خیر میرے حق میں نکل آئے، چلو وجہ خاص وظیفہ کیا ہوا ہے اس کی خاص وجہ، یہ وجہ معلوم کرنا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تھا، بلال کون سا کام کرتے ہو کہ میں جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ میں نے سنی ہے، کون سا عمل کرتے ہو یار؟ یہ بلال سے پوچھا رضی اللہ عنہ سے، کس نے؟ جناب نبی کریم نے، بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے، کوئی وظیفہ کوئی عمل کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ تو کچھ نہیں کرتا، لوگ باقی کرتے ہیں میں بھی وہی کرتا ہوں، صرف ایک ہے کہ میں نے پابندی رکھی ہوئی ہے کہ وضو کرتا ہوں 2 رکعت ضرور پڑھتا ہوں، وضو کرنے کے تحیۃ الوضو کہتے ہیں اسے، یہ میں نے کبھی نہیں چھوڑے، شاید کی وجہ ہو۔ تو سعد بن وقاص سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت ہمارا تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، شہرت بھی ہے کہ آپ کی بات اللہ پاک پوری فرما دیتے ہیں، وجہ؟ انہوں نے وجہ بیان کی، فرمانے کہ دیکھو اور تو وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک بات میں کہہ دیتا ہوں تمہیں، جب سے اسلام قبول کیا ہے وہ مکے میں، اور اب یہ کوفہ میں حضرت عمر کا زمانہ ہے، درمیان میں کچھ 40-45 سال بنتے ہیں،
جب سے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک پوری تسلی ہے، اس حلق سے کوئی ایک لقمہ بھی ایسا نہیں نیچے گیا جس کے بارے میں تسلی نہ ہو کہ کہاں گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ حلال کی برکات ہے۔ الفاظ دیا کہ جب سے کلمہ پڑھا ہے تب سے لے کر اب تک الحمدللہ تسلی ہے، ایک لقمہ بھی اس حلق کے نیچے ایسا نہیں گیا جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کدھر سے آیا ہے، کیسے آیا ہے۔ تسلی کے ساتھ کہا جو کچھ کہا ہے، تو یہ سب کس کی برکت ہے؟ حلال کی برکت۔ یہ بات حضور نے بھی فرمائی ہے حلال کی برکت سے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک آدمی آتا ہے دور دراز سے سفر کر کے، بال بکھرے ہوئے، رنگ بدلا ہوا، اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے مانگتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے، روتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، انا یستجاب لہ۔ کھانا اس کا حرام کیا ہے، پینا اس کا حرام کیا ہے، لباس اس کا حرام کیا ہے، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ جناب رفیق خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر بڑی دور دراز سفر کر کے آیا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، رنگ بدلا ہوا ہے، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف کا کیفیت یہ ہے کہ کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس بھی حرام کا، اللہ ہی خدا دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو خیر سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے جلیل القدر صحابی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کے بارے میں کہتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ میرے بارے میں، میرے اس واقعے کے بارے میں کہ ماں اڑ گئی تھی، میں پریشان ہو گیا تھا، اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔